الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 8واں رمضان مبارک ہمارے سروں پر سایہ پھیرنے اور اپنی رحمت برکت لٹا رہا ہے۔ آج ہم امت نبوی کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو روزدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنے پسندیدہ شخص ہیں۔ روزے دار کی منہ کی بو کستوری سے افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان مبارک کے بارے میں 5 چیزیں خصوصی طور پر عطا کی گئیں جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہ ملی۔ وہ کیا ہیں؟ یہ کہ ان کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت ان کے لیے ہر روز آراستہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھی یہ کہ اس میں کسی سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ 5واں رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے جو روزے دار اور روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شب قدر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور جب کام ختم کرتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فقط امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور پہلے کی امتوں میں سے کسی کو نہ دی۔ روزے دار کی منہ کی بدبو جو کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ خوشبو دماغ پر قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی منہ سے خوشبو آئے گی۔ روزے دار کے منہ سے خوشبو آئے گی، روزے دار کے منہ سے قبروں سے اٹھتے وقت خوشبو آئے گی۔ روزے دار کی علامت قیامت میں اس کے منہ سے خوشبو آئے گی۔ روزے دار کے منہ سے عطر سے اعلیٰ اور عمدہ خوشبو آئے گی، اور یہ اس لیے کہ اس نے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے گیسوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنایا اور آج ایسی خوشبو عطا فرمائی جو مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ ترین ہے۔ دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں روزے داروں کی گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتی ہیں اور یعنی مغفرت ہونے تک دعائے استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ اب جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ پسند فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان والے بھی اس سے محبت کریں، اور پھر اس کی مقبولیت زمین میں ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے جبریل میں اس سے نفرت کرتا ہوں، ناپسند ہے میرے لیے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جو جبریل امین اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہے، میرا ناپسندیدہ شخص ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے ناپسند ہو جاؤ اور اس کو ناپسند رکھو۔ اس کے بعد پھر زمین و آسمان والے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ کہ سال کے شروع ہی میں رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ سرکش شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے شیطان کو قید کر دیتا ہے اور یہ میرا بندہ ان کے مکر اور چکر سے ان کے مکر و فریب نہ آ جائے۔ اور 5واں رمضان مبارک میں آخری رات کو امت مصطفیٰ علیہ السلام کی کثرت سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزے داروں کی قبر میں علامت ان کے منہ کی خوشبو ہے۔ روزے داروں کی حشر میں علامت ان کے منہ کی خوشبو ہے۔ روزے داروں کے لیے جنت آراستہ کر دی جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے رکھ کر اور صحیح طریقے سے شریعت بیضاء کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔